فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال عز وجل فعلى الله يقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم وأكون أحب إليه والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. تعریف اس رب العالمین کی، رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. دعا کرو ہم یہاں سے دین کی فہم، دین کی دولت کما کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کی خاطر مار کھائی، پتھر کھا کر پھول برسائے، گالیاں کھا کر دعائیں دی، گمراہی سے نکال کر حق کی راہ دکھائی، جہنم سے نکال کر جنت کے پھول بنائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد بارک وسلم. دوستو اور بزرگوں، آج کا جمعہ میرا موضوع ہے، میرا عنوان ہے یقین و محبت اللہ اور اس کے رسول سے. یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین وہ چیز ہے جو نظر نہ آنے والی چیز پر یقین کرنا ہوگا کہ وہ چیز ہے. یقین اسے کہتے ہیں غم و پریشانی کی زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے ایک اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے میری زندگی آج نہیں تو کل، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آج نہیں تو کل میری زندگی اللہ کے حوالے ہے. آج نہیں تو کل میری زندگی سدھر جائے گی، پریشانیاں ٹل جائیں گی، بیماریاں ہٹ جائیں گی. میں کمزور ہوں، مجھے شفا مل جائے گی. میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے طاقتور بنا دے گا. یہ یقین کرنا ہوگا اللہ کی ذات پر، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ ایک یقین ہے. دوسرا یقین، دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان، ندی، نالے، بہار، یہ سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. ایک ایمان والے کو ایمان رکھنا ہوگا اللہ کی ذات پر، اتنا یقین رکھنا ہوگا یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. ایک درخت کا پتا بھی اگر نیچے گر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے گر رہا ہے. ایک ایمان والے کو اتنا یقین ہونا چاہیے. ایک یقین وہ ہے. ایک یقین یہ ہے، مثال کے طور پر دنیا میں دو قسم کی مخلوق رہتی ہے انسانوں میں، ایک عورت ایک مرد. ایک عورت ایک مرد. جسمانی اعتبار سے ہر عورت ایک طرح کے ہیں. جسمانی اعتبار سے ہر عورت ایک طرح کے ہیں، لیکن میرا یقین اور ایمان ہے، سب کا یقین اور ایمان ہے، یہ عورت میری ماں ہے، یہ عورت میری بہن ہے، یہ عورت میری بیٹی ہے، یہ عورت میری بیوی ہے. یہ یقین ہے. کیوں؟ جسمانی اعتبار پر سارے ایک ہیں، لیکن ایمان اور یقین کے اعتبار سے یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے. اور انسان کے اعتبار سے، مرد کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ایک ہے، لیکن ایمان اور یقین کے اعتبار سے یہ آدمی میرا شوہر ہے، یہ آدمی میرا بھائی ہے، یہ آدمی میرا باپ ہے، یہ آدمی میرا بیٹا ہے. یہ یقین ہے. اس یقین کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہوگا. یہ آنکھوں کی روشنی اللہ نے دی، یہ ہاتھوں کی طاقت اللہ نے دی، دل میں، دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اللہ نے دی. یہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر
میں اس رب پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کی ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. اور یقین کیسے ہونا چاہیے جانتے ہیں؟ یقین اللہ اکبر قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ بات ملتی ہے. یقین کیسا ہونا چاہیے؟ بیاباں جنگل کے اندر ایک پہاڑ کی چوٹی کے اندر ایک کویلی، ایک چونٹی جب وہ چلتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم وہ چونٹی کا کھڑکا مجھے سنائی دیتا ہے. اس چونٹی کا کھڑکا مجھے سنائی دیتا ہے. یہ چونٹی کا کھڑکا مجھے اور آپ کو سنائی نہیں دیتا. مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ چونٹی کا کھڑکا سنتا ہے. چلتے ہیں پھر آگے یقین کی بات پھر چلتے ہیں. میرے ماں کے بطن میں 9 مہینے اللہ رب العزت نے نہ کھڑکی ہے، نہ ہوا ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں. اس بیاباں ماں کے رحم کے اندر 9 مہینے یا 9 دن میری پرورش کی، مجھے ایسا مجھے غذا پہنچائی، مجھے روح پہنچائی. اس رب کی یہ دین ہے. میرا یقین ہے میرا رب مجھے ماں کے بطن میں بھی میری حفاظت کرتا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی آج تو پتا چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، اسکیننگ کے ذریعے سے پتا چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، پتا تو چل گیا. لڑکا ہے یا لڑکی ہے پتا چل گیا. لڑکا کالا ہے یا لڑکی گوری ہے پتا چل گیا. ہاتھ بھی صحیح سالم ہے، پیر بھی صحیح سالم ہے، پتا چل گیا. جب ماں کے رحم سے جب باہر آتا ہے وہ صحیح سالم تو آ رہا ہے، ہاتھ پیر نظر آ رہے ہیں. یہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہوگا. یہ پیدا ہونے کے بعد چل سکتا ہے یا لنگڑا ہوگا یا للا ہوگا پتا نہیں سوائے اللہ کے. پھر ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح سالم ہے، چل بھی لیا، سب کچھ بتا دیا. یہ آگے چل کے نیک بنے گا یا برا بنے گا اللہ کو پتا ہے. آگے چل کے یہ بادشاہ بنے گا، فقیر بنے گا، یا بڑا سلطنت کا حکمران بنے گا، یہ اللہ کو پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں. ان چیزوں پر یقین کرنا ہوگا. ان چیزوں پر یقین کرنا ہوگا. ایک یقین یہ ہے جیسے پرندے کرتے ہیں. کیا پرندے کرتے ہیں؟ صبح اپنے گھونسلے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اپنے گھونسلے سے بھوکے پیاسے نکلتے ہیں، شام کو سیراب ہو کر چر کر آتے ہیں. یہ پرندے کی مثال. اس سے بھی کہیں زیادہ یقین کرنا ہوگا انسان کو اللہ کی ذات پر. میں اپنے گھر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ کر میں نکلوں گا، شام تک مجھے رزق دینے والا کون؟ اللہ. یہ یقین کرنا ہوگا. ہم یقین نہیں کرتے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ دیکھو جی یہ جو میں اتنا کما رہا ہوں، اتنا سب کچھ میں کر رہا ہوں، یہ میری محنت ہے. یہ محنت صرف سبب ہے، اسباب ہے. یہ تیری محنت سے نہیں ملا، تیری محنت سے نہیں ملا. یقین کرنا ہوگا اللہ کی ذات پر، یہ میرے مقدر اور میرے نصیب سے ملا ہے. کیا کرنا ہوگا؟ آج میری اتنی پراپرٹی ہے، اتنی بلڈنگ ہے، یہ میری محنت سے ملا. انسان کہتا ہے غلط ہے. محنت سبب پیدا کرتی ہے، اسباب پیدا کرتی ہے، لیکن یقین یہ کرنا ہوگا یہ میری محنت سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے میری قسمت سے ملا ہے، میری تقدیر سے ملا ہے. ہمیں کہتے ہیں کیا ایسا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں کمایا. بیوقوف ہے وہ کہنے والا میں کمایا. نہیں کما سکتا. اگر اللہ تعالیٰ تجھے ہاتھ نہیں دیتا تو کہاں سے کماتا؟ پیر نہ دیتا تو کہاں سے کماتا؟ تیری آنکھوں کی روشنائی اگر نہ ہوتی تو کہاں سے کماتا؟ تیرے بولنے کی اگر بول نہ ہوتے تو کہاں سے کماتا؟ یقین کرنا ہوگا یہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں محنت کر کے کماتا ہوں،
محنت میں صرف حلال اور حرام کی تمیز ہے. روزی جو ملتی ہے، روٹی جو ملتی ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہوگا، یہ میری مقدر اور میرے نصیب سے ملتی ہے. آپ نے سنا ہوگا ہبلی جیسے شہر میں، بامبے جیسے شہر میں لنگڑے اور للوں کی بلڈنگیں ہیں. لنگڑے اور للوں کی بلڈنگیں ہیں، 10 کاریں چل رہی ہیں، 10 بلڈنگیں ہیں. کیا ان کی محنت سے ملا؟ محنت سے نہیں ملا، قسمت سے ملا. قسمت سے ملا. اگر محنت سے ملنا ہوتا تو ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر محنت سے ملنا ہوتا